ناظرین، آج آپ کے سامنے یہ بیان کیا جائے گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کے جو مخفی راز تھے، جو اپنے غلاموں کی مخفی حالت تھی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس سے بھی واقف تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال هل ترون قبلتي ها هنا فوالله ما يخفى علي ركوعكم خشوعكم ولا ركوعكم إني لعراكم من وراء ظهري او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی یہ روایت، اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال، ابو ہریرہ سے روایت آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، هل ترون قبلتی، کہ تم میرا چہرہ قبلے کی جانب دیکھتے ہو؟ حضور نے فرمایا، فواللہ، اللہ کی قسم، ما یخفى علی خشوعکم ولا رکوعکم، حضور نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، تمہارا خشوع اور تمہارا رکوع یہ مجھ پر مخفی نہیں ہے۔ انی لعراکم من وراء ظہری، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی پیٹھ پیچھے بھی تمہیں دیکھتا ہوں۔ ناظرین، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کو یہ فرما دیا کہ اگر میں نماز میں بھی ہوں اور تم میں سے کوئی میرے پیچھے جہاں بھی کھڑا ہو نماز پڑھ رہا ہو تو مجھے پتا ہے تمہارا رکوع کیسا ہے، تمہارا خشوع کیسا ہے، یعنی تم کیسے نماز ادا کر رہے ہو۔ اور یہ بھی جان لینا ضروری ہے کہ خشوع کا جو تعلق ہوتا ہے یہ دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو گویا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کی جو دل کی کیفیت ہے اس سے بھی واقف ہے۔ حضور علیہ السلام کو پتا ہے کہ میرے غلام کے دل کے اندر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ طاقت عطا فرمائی تھی کہ حضور اپنے غلاموں کے مخفی حال کو بھی جانتے تھے۔ اور بعض مفسرین یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دونوں قندوں کے درمیان جو مہر نبوت تھی اس کے اندر بھی دو آنکھیں تھی، جیسے آقا کریم علیہ السلام آگے دیکھتے ویسے ہی پیچھے دیکھتے۔ ناظرین، سے معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کے مخفی حال سے بھی واقف ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کے اندر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔